خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس کا دوسرا باب، پہلی 12 آیات۔ اس وقت یہودا کے بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب ہیرودیس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے معلوم کیا کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے بھی خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اور اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس بچے کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ عزیزو، آج ہم یسوع مسیح کے غیر قوموں پر ظاہر ہونے کی عید مناتے ہیں۔ اسے عید ظہور بھی کہتے ہیں، انگلش میں ایپیفنی کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جس کے پاس کوئی علم ہے، اس علم سے وہ اگر سچائی کی تلاش کرنا چاہے تو وہ علم اس کی رہنمائی کرے گا کہ وہ سچائی کو جانے کہ سچائی کیا ہے۔ یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ یہ مجوسی ہمارے اور بھی مشرق کی سائڈ پر ہیں، ایران سے، شام کے علاقے سے، ان علاقوں سے تھے۔ انہوں نے وہ ستارہ دیکھا۔ اب یہ علم نجوم کے ماہر ہیں، ان کے پاس علم ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں اب اس علم میں ایم اے کیا ہو، ایف اے کیا ہو، جو بھی کیا ہو، لیکن یہ علم نجوم کے ماہر ہیں۔ ان کو ایک علم مل گیا ہے، ایک علم ان کے پاس ہے، علم ان کے پاس ہے، اور ایک اشارہ باہر ملا ہے۔ اس کو دیکھ کر ان میں ایک تشویش پیدا ہوئی، ایک سوچ پیدا ہوئی، سچ کو جاننے کی تمنا پیدا ہوئی کہ دیکھیں سچ کیا ہے۔ یہ ستارہ عام ستارہ نہیں ہے،
یہ عام ستارہ نہیں ہے، یہ ستارہ کسی بڑے بادشاہ کے پیدا ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اب یہ اپنے علم سے اس سچائی کو، اس چیز کو جاننے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے وقت، ان کے لیے پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جو شخص تحقیق کرتا ہے، کسی چیز کو جانتا ہے، جاننے کی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے لیے روپیہ، پیسہ، وقت کوئی بات نہیں، کیونکہ اس نے کسی چیز کو پانا ہے۔ اس کو پا لینا ہی اس کی خوشی ہے، اس کو پا لینا۔ اب یہ چل پڑتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات، ان کے پاس علم ہے، اور علم کسی طرف بھی کئی دفعہ لے جاتا ہے۔ یہ کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا، یہ بیت لحم میں چلے جاتے ہیں، یہ یروشلم چلے جاتے ہیں، کیونکہ یروشلم نزدیک تھے، کوئی 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب آسمان پر چاند ادھر بھی نظر آتا ہے، چاند ادھر بھی نظر آئے گا، تو یہ یروشلم چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اسرائیل کا خلافہ وہ یروشلم ہے، تو بادشاہ یروشلم میں ہے۔ تو یہ یروشلم میں جا کر پوچھتے ہیں کہ بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ بتایا جاتا ہے یہی ہے جی، نزدیک ہی ہے۔ تو یہ وہاں پوچھتے ہیں کہ وہ شہزادہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ اچھا، اب ان کی بات دیکھیں، وہ شہزادہ جو پیدا ہوا ہے یا بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ ہم اسے سجدہ کرنے آئے۔ دیکھیں ان کی کوشش، ان کی تمنا کیا ہے، ان کی نیت وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، یعنی کوئی بڑا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بھی علم نجوم کے ماہر ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کوئی ہم سے بڑا پیدا ہوا، سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جان لینا کہ کوئی ہم سے بڑا بھی ہے، ہم ہی بڑے نہیں ہیں۔ کئی دفعہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی دنیا میں ہم سوچتے ہیں نہیں اسی وڈے ہیں، ساڑھے سامنے کون ہے؟ ساڑھے سامنے کو بندہ کھلو ہی نہیں سکتا، یا انہوں کی آندا ہے، انہوں کی آندا ہے، اس کو کیا آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ستارہ دیکھا، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ سجدہ کرنے یعنی وہ بڑا ہے، بڑے کوئی سجدہ کیا جائے گا، ہم یہ جانتے ہیں۔ حالانکہ ہم ماہر ہیں، علم نجوم کے ماہر ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بڑا پیدا ہوا ہے۔ اب کیا ہوا کہ ہیرودیس کو پتہ چلتا ہے، لکھا ہے ہیرودیس اور اس کے ساتھ سارا یروشلم گھبرا گیا۔ یروشلم اس لیے گھبرا گیا کہ بادشاہ کے محل میں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، تو وہ بچہ کہاں ہے، وہ شہزادہ کہاں ہے، وہ بادشاہ کہاں پیدا ہو گیا جس کا بادشاہ کو پتہ ہی نہیں۔ اب بادشاہ مذہبی رہنماؤں سے پھر پوچھتا ہے۔ مذہبی رہنما بتاتے ہیں کہ شریعت میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، انبیاء کی پیشنگوئیوں میں لکھا ہے کہ جو بادشاہ پیدا ہونا ہے، جو بڑا بادشاہ پیدا ہونا ہے، وہ یروشلم میں نہیں، وہ بیت لحم میں ہوگا، وہ بیت لحم میں ہوگا۔ اب بادشاہ سمجھتا ہے کہ وہ بیت لحم میں ہے تو وہ ابھی پتہ کیا جائے، اگر وہ بادشاہ بڑا ہو گیا، شہزادہ بڑا ہو گیا تو میری بادشاہت کے لیے خطرہ پیدا کر دے گا، کیونکہ بادشاہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت داؤد کا شہر بیت لحم ہے، تو یروشلم کو کیپٹل سٹی بنانے سے پہلے، دارالخلافہ بنانے سے پہلے داؤد کا شہر بیت لحم تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اب داؤد کی طرح کا کوئی اور بادشاہ پیدا ہو گیا ہے جو بیت لحم میں ہوا ہے۔ بات بیت لحم سے چلی تھی تو بیت لحم میں پیدا ہوا، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جا کر ایسا کرو، اس کو ڈھونڈو، جب وہ مل جائے تو مجھے بھی بتانا، میں اسے جا کر سجدہ کروں گا، میں بھی سجدہ کروں گا۔ لیکن اس سجدے میں نیت فرق ہے، مجوسیوں کی نیت فرق ہے کہ ہم سجدہ کریں گے، ہیرودیس کی نیت فرق ہے کہ ہم اسے سجدہ کرنے جائیں گے اور اس کو قتل کریں گے، اس کو مار دیں گے، دونوں کی نیت فرق ہے۔ اب مجوسی جو ہیں وہ دوبارہ دعا کرتے ہیں
ستارہ دوبارہ چلتا ہے، ستارے کی رہنمائی میں اب وہ بیت لحم چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر وہ دیکھتے ہیں ستارہ ایک جگہ رکا ہے، وہاں پر جا کر وہ اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک چھوٹا بچہ وہاں موجود ہے، مقدسہ مریم موجود ہیں۔ وہ پھر سمجھتے ہیں یہی وہ بچہ ہے، یہی شہزادہ ہے، یہی مسیحا ہے، یہی دنیا کو بچانے والا ہے جو آ گیا ہے، جس کی خوشخبری ہمیں خداوند نے دی ہے۔ اب وہ اس بچے کو، یسوع کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یسوع غیر قوموں پر، یسوع بنیادی طور پر یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں۔ یہ جو بادشاہ آئے تھے 3، یہ دوسری جگہوں سے ہیں، یہ یہودی نہیں ہیں، غیر قوم ہیں۔ اب بچہ یسوع، چھوٹا بچہ یسوع غیر قوموں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ غیر قومیں آ کر یسوع کو پہچان لیتی ہیں کہ جو نبی دنیا میں پیدا ہونے والے تھا یہ آ چکا ہے، یہی ہے، یہی دنیا کا مسیحا ہے، یہ آ گیا ہے۔ اور وہ گر کر سجدہ بھی کرتے ہیں اور اپنے نذرانے بھی دیتے ہیں۔ اب ان نذرانوں میں سونا ہے، تو وہ سونا ظاہر کرتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ یہ واقعی بادشاہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، سونا۔ دوسرا لبان بھی دیتے ہیں کہ یہ بادشاہ کاہن بھی ہوگا، ربدی کاہن ہوگا، یہ کاہن ہوگا۔ اور مر جو ہے وہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو لاش کو لگائی جاتی خوشبو کے لیے، وہ مر بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے تھا کہ یہ قربان بھی ہوگا، یہ بادشاہ بھی ہوگا، یہ کاہن بھی ہوگا، یہ قربان بھی ہوگا، یہ قربان ہو جائے گا۔ اور انہوں نے جب یسوع کو دیکھا تو اس کے بعد ان کو پھر آگاہی ہوئی کہ اب وہ یروشلم کو نہیں جائیں گے، یعنی ہیرودیس کو ملنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اب ان کی راہ بدل گئی ہے، یسوع کو ملنے کے بعد ان کی راہ بدل گئی۔ یسوع کو ملنے کے بعد ان کا راستہ بدل گیا۔ اب ان کا راستہ ہیرودیس کی طرف نہیں ہے، ان کا راستہ دوسرے لوگوں کو جا کر خوشخبری دینا ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا سفر بھی مجوسیوں جیسا ہی رہتا ہے۔ مجوسیوں کی طرح ہمیں بھی چیزوں کا علم ہے، بہت ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن اس علم میں ہم بھی کئی دفعہ دھوکہ بھی کھاتے ہیں۔ یہ مجوسی یسوع کی تلاش میں، کیونکہ بادشاہ کا ذکر ہے، یہ دنیاوی بادشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں، دنیاوی بادشاہ کے پاس۔ لیکن ستارہ پھر رہنمائی کرتا ہے کہ یہ دنیاوی بادشاہ تمہاری منزل نہیں ہے، تمہاری منزل حقیقی بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا، جو روحانی بادشاہ ہے۔ ہیرودیس دنیا کا بادشاہ ہے، دنیاوی بادشاہ ہے۔ اب یہ مسیحا کے پاس جو روحانی بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا، اب یہ ادھر آ جاتے ہیں۔ اور ہیرودیس کا جو پیغام تھا کہ جا کر مجھے خبر دینا، مسئلہ یہی تھا کہ میں قتل کروں گا، لیکن یسوع کو ملنے کے بعد یہ خوشخبری پھیلانے والے بن جاتے ہیں۔ اب یہ اداس نہیں ہے، ہیرودیس کے پاس جانے والے نہیں ہیں۔ عزیزو، ہماری زندگی کا سفر بھی کئی دفعہ ایسا ہی ہے۔ ہم نکلتے ہیں اچھے کام کے لیے، اور کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ ہم راستے میں کسی ہیرودیس کو مل جائیں۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے بڑا روپیہ پیسہ ہو، غلط بندے کے پاس جا کر غلط جگہ پیسہ لگا بیٹھے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بڑا علم ہو، آپ غلط بندوں کے پاس بیٹھ کر غلط کچہریاں کر لیں اور کسی کو نقصان پہنچائیں۔ ہیرودیس نقصان پہنچانے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کسی کی برائیاں کریں، کسی کا نقصان کر دیں، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی کے سفر میں ایسی ہی باتیں آتی رہتی ہیں، روز واقعات آتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہم نہیں دیکھنا ہے ہم کس کی تلاش میں ہیں۔ یہ ماہر، علم کے ماہر سچائی کی تلاش میں ہیں۔ جب تک انہوں نے سچائی نہ جان لی، یہ بیٹھے نہیں ہیں، یہ آرام سے نہیں بیٹھے۔ آج ہم بھی یہی دیکھیں گے کہ میں کون ہوں۔ یسوع کو ملنے کے بعد
ان کا راستہ بدل جاتا ہے، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کا خیال بدل جاتا ہے، نیت بدل جاتی ہے یسوع کو ملنے کے بعد۔ اب یہ سمجھ گئے کہ ہمارا جو کچھ ہم جاننا چاہتے تھے ہم نے جان لیا ہے، ہم نے پا لیا ہے، ہمیں بھی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ہم نے پانا تھا پا لیا ہے، یہی مسیحا ہے۔ اسی علم کی وجہ سے دو قسم کے لوگ انہیں ملے، دو بادشاہ ملے، ایک دنیاوی بادشاہ، ایک روحانی بادشاہ۔ کیونکہ ان کی منزل حقیقی بادشاہ تھی، یہ حقیقی بادشاہ تک پہنچ گئے، حقیقی بادشاہ تک پہنچے، ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے رہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس گھبرایا، پریشان ہوا۔ شاید کبھی کبھی ہم ہیرودیس کی طرح بھی بن جاتے ہوں، اپنے گھر میں ہی ہو سکتا ہے کہ کسی کی خوشخبری کی خبر سنیں۔ ہیرودیس کو خوشخبری سنائی گئی، اور خوشخبری کیا تھی کہ بادشاہ جو پیدا ہوا کہاں ہے، یہ خوشخبری ہے۔ لیکن ہیرودیس وہ خوشخبری سن کر پریشان ہوا، ہیرودیس خوشخبری سن کر پریشان ہوا، بلکہ اس نے سارے گھر میں ادھم مچا دیا، سارے یروشلم میں ادھم مچا دیا، سارے یروشلم کو پریشان کر دیا۔ ایسو کبھی کبھی ایک بندے کی خوشخبری دوسرے کے لیے اداسی بن جاتی ہے، پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ عزیزو، تین قسم کے لوگ پریشان رہتے ہیں، تین قسم کے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک جو نیک لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ پتہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اچھے لوگ، ہمدرد لوگ پریشان ہوتے ہیں اگر وہ کسی کو دکھ میں دیکھیں، کسی کو پریشانی میں دیکھیں، یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کو دکھ سے کیسے نکالا جائے، اور ان کی پریشانی کی وجہ سے وہ شخص دکھ سے نکالا جا سکتا ہے۔ وہ فکر مند ہوتے ہیں، پریشان ہو کر فکر مند ہوتے ہیں کہ اور فکر یہ ہے کہ اس کو کیسے دکھ سے نکالا جائے۔ مقدسہ مریم جب قانا جلیل کی شادی میں گئیں، انہوں نے ان کو دکھ کو دیکھا اور ان کو دکھوں سے، پریشانیوں سے نکال لیا۔ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو کسی کی خوشی سے پریشان ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی خبر مل جائے کہ فلاں شخص پہلا نمبر آیا ہے، وہ کہ اچھا پہلا نمبر آیا، انہوں تو کچھ آؤندہ ہی نہیں سی، وہ کہ میں پہلا نمبر آ گیا۔ کسی کی شادی سن کر پریشان ہو جائیں، وہ دی شادی ہو رہی ہے، وہ کتے ہو رہی ہے، وہ جی کتے فلانی جگہ ہو رہی ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ جو کسی ہو سکتا ہے کوئی موٹر سائیکل لے آئے، ادھر محلے میں رشتہ دار ہی کوئی موٹر سائیکل پر آ جائے، وہی پریشان ہوں، وہی انہیں موٹر سائیکل لے لی، یہ کتوں لے لی، یہ نہ کیوں لے لی، موٹر سائیکل کیوں لے لی، وہ پریشان ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی دو شخص رشتہ دار ہی، ہو سکتا ہے وہ کوئی خوش ہو رہے ہیں ویسے ہی، اور اس کے دل کے اندر اس کے آنسو نکل رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک لوگ ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو کسی کی خوشی سے پریشان ہوتے ہیں، یہ کسی کی خوشی دیکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اور تیسری قسم کے ہیں وہ سمجھ لو جماندروی پریشان نے، وہ گھر بیٹھے بھی پریشان، باہر بیٹھے بھی پریشان، کسے بھی جان وہ پریشان، وہ پریشانی دیا گلاں ہی کرتے رہن گے، دوجیاں نوں پوچھتے رہن گے۔ یار لگتا نا کہ اج بڑا اج حالات خراب جے ہوندے جان ڈے نا، تیرا بھی چہرہ بڑا پیڑا جا لگن ڈیا، خرے کی تینوں کیوں گیا؟ وہ پاویں آکھے نہیں میں ٹھیک ٹھاک ہاں، مینوں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پھر بھی تو چیک کرائیں، وہ پریشان کرتے ہی رہن گے، پریشان لوگ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس پریشان شخص ہے، پریشان، وہ اپنی پریشانی میں دوسروں کو پریشان کر دیتا ہے، اندر سے وہ انسیکیور ہے، غیر محفوظ، کہ میرے اندر پریشانی، ویسے روب شوب رکھنے والا ہے، اندر سے پریشان ہے۔ جو ہم دیکھیں گے کہ کہیں میں بھی ایسا شخص تو نہیں ہیرودیس کی طرح جو کئی دفعہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہوں، سن کر پریشان ہوتا ہوں، کسی کو اچھے کپڑے پہنے دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں، اور ہو سکتا ہے گھر میں جا کر بھی پریشانی پیدا کر دیں تو پریشان ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسیح کو مل لیتا ہے، جو مسیح کو مل لیتا ہے، مسیح کو ملنے کے بعد وہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو گئی،
کیونکہ وہ پھر خدا پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے علم پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا باطن کھل جاتا ہے، اس کا باطن کھل جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ زکئی جب یسوع کو مل لیتا ہے تو زکئی خود کہتا ہے، اے خدا میں کرتا ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص یسوع کو مل لیتا ہے اس کی منزل فرق ہو جاتی ہے۔ مجوسی ملے ہیں، یسوع غیر قوموں پر ظاہر ہو گئے ہیں، غیر قوموں پر ظاہر ہوا کہ یسوع کا خدا کا مسیح سب کا مسیحا ہے، خدا کا بیٹا سب کا مسیحا ہے، سب کو بچانے والا ہے، سب کو نئی زندگی دینے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے ساتھ جو 2 صلیب پر لٹکائے گئے ڈاکو، ایک نے یسوع کو دیکھا، جس نے یسوع کی طرف نگاہ کی، دیکھا، اسی نے پہچانا اور اسی نے کہا کہ اے یسوع مجھے اپنی بادشاہی میں یاد کرنا۔ اور یسوع کہتے ہیں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کی خلاصی صلیب پر بھی ہو گئی، اس نے یسوع کو دیکھا، یسوع کو پہچانا، اس کی خلاصی، اس کی نجات صلیب پر ہی ہو گئی۔ اور ایک نے دیکھا نہیں یسوع پر، ویسے ہی تنقید کرتا ہے، پریشان، تنقید کرنے والا وہ پریشان۔ جو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اس عبادت سے ہم کتنے خوش ہیں کہ خدا نے ہمیں پتہ چلا کہ ہم بھی مجوسیوں کی طرح کے ہیں، ہم ہیرودیس کی طرح کے نہیں ہیں، ہم مجوسیوں کی طرح کے ہیں، مجوسیوں کی طرح حقیقی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور حقیقی تلاش کے لیے اپنی زندگی کے تجربات بھی کام آتے ہیں، علم کام آتا ہے۔ پھر کہ ہمارے پاس علم بھی ہے، ہمارے پاس علم ہے کہ خدا مہربان ہے، ہمارے پاس علم ہے کہ خدا نے سب چیزیں بنائی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے خدا سب کو پیار کرتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے خدا سب کو رزق دیتا ہے، جتنا کسی کو چاہیے خدا دیتا ہے، بے شک جتنی دھند ہے، سردی ہے، ہر ایک کو خدا روٹی دے رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں جو میرے حصے کا ہے وہ مجھے بھی ملے گا، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو آئیں آج ہم بھی، مجوسیوں نے جا کر اپنے اپنے علاقوں میں خوشخبری دی، اپنے اپنے علاقوں میں، ہم بھی آج نماز سے جا کر ہم یسوع مسیح کو ملیں گے، یسوع مسیح کا پاک بدن حاصل کریں گے، پاک شاکت میں یسوع کو روبرو ملیں گے، دیکھیں گے، اور جا کر ہر جگہ خوشخبری سنائیں گے۔ پریشانیاں چھوٹی موٹی تو آتی رہتی ہیں، پریشانی چھوٹی موٹی آتی رہتی ہیں، لیکن ہماری جو زندگی کا مرکز ہے، سوچ ہے، وہ پریشانی نہیں رہتی، بچانے والا ہو جاتا ہے۔ ہم وہ پریشانی کے گرد نہیں گھومتے، ہم بچانے والے کی طرف آ جاتے ہیں، اور بچانے والا اس پریشانی سے بڑا ہے، بچانے والا پریشانی سے بڑا ہے۔ کیا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بچانے والا پریشانی سے بڑا ہے؟ جی ہاں، ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ پریشانیاں آ سکتی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن ہمارا مسیحا، ہمارا بچانے والا ان پریشانیوں سے بڑا ہے۔ اور اس کی روشنی جب ہم اسے مل لے لیتے ہیں، جب ہم پاک شاکت میں اسے لے لیتے ہیں، ہماری سوچ بدل جاتی ہے، سب پریشانیاں خوشی میں بدل گئی، اداسی رہی نہیں۔ کوئی ہم کیوں اداس ہوں؟ اب تو اداس شیطان ہوگا، پریشان کرنے والا ہوگا، ہم کیوں اداس ہوں؟ وہ اداس ہوگا۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ آپ سب خوش رہیں، اور آج مجوسیوں کی طرح ہر ایک کے لیے خوشخبری کا پیغام بنے، اور کئی لوگوں کے لیے ستارہ بن کر ان کو یسوع تک لا سکیں، ستارہ بن کر یسوع تک لا سکیں۔ خدا آپ سب کو ستارے بنائے، مجوسی بنائے، تاکہ آپ اپنے گھر کے لیے، آپ اپنے علاقے کے لیے، پیرش کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے ہمیشہ روشنی اور فخر کا باعث بنے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔